السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرۃ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ ہمارا 7واں پارہ سورۃ انعام جاری ہے۔ 99 آیات ہو گئی ہیں، یعنی 99 اور 100 یعنی 100 آیت پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلوا، اور انہوں نے بنایا للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، شرکاء الجن، شریک جنوں کو، وخلقہم، اور اس نے پیدا کیا ان کو، وخرق، اور بنائے اس کے لیے، بنین، بیٹے، و بناتن، اور بیٹیاں، بغیر علم کے، سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور بلند ہے، اما یصفون، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے بنانے والا ہے، آسمانوں اور زمین کو، انا یکون لہ ولد، کیوں کر ہوگی اس کی اولاد، ولم تکن لہ صاحبۃ، اور نہیں ہے اس کی بیوی، وخلق، اور پیدا کیا، کل شیء، ہر چیز کو، اس نے بھی لکھنے، اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو، وہو، اور وہ، بکل شیء، ہر چیز کو، علیم، جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا اللہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، جب اس طرح کا مضمون آئے کہیں تو فوراً کہہ دیں اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اس کے بعد جو بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ خالق کل شیء، پیدا کرنے والا ہر چیز کا، فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو، وہو، اور وہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، وکیل، کارساز ہے، لا تدرکہ الابصار، نہیں پا سکتی اس کو آنکھیں، وہو یدرک الابصار، اور وہ پا لیتا ہے آنکھوں کو، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین خبردار ہے۔ قد جاءکم، تحقیق آئی تمہارے پاس، بصائر، و دلیلیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فمن ابصر،
بس جس نے بصیرت حاصل کی فلنفسی، پس اس کے اپنے لیے ہے۔ ومن عمی، اور جو اندھا رہا فعلیہا، پس اسی پر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان۔ وکذالک، اور اسی طرح نصرف الآیات، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں احکام، آیاتی احکام، وَلِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں درستہ تو پڑا ہوا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم بیان کریں اس کو لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے ختم جو بات ہو یہ تھا کہ پھل کی طرف دیکھو، جو اللہ تعالیٰ نے اس سے سبزہ بھی نکالا، تمہارے لیے پھل بھی نکالے، انار، انگور، ملتے جلتے، نہ ملتے جلتے، تو یہ ساری تمہاری نشانیاں ہیں۔ پھر بھی وہ جنوں کو شریک بناتے ہیں اللہ کے ساتھ، حالانکہ اللہ نے جنوں کو پیدا کی ہے، اور وہ اللہ کے لیے بیٹے بھی بناتے ہیں اور بیٹیاں بھی بناتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ پاک ہے وہ اور بلند ہے اسے جو وہ بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمام شرک سے پاک ہے۔ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جب کہ اس کی بیوی نہیں ہے؟ وہ تو آسمان اور زمین کو نئے سرے سے بنانے والا ہے، تو جو مخلوق ہوتی ہے وہ تو کسی نہ کسی کی محتاج ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ نئے سرے سے آسمان زمین کو بنانے والا، یعنی اس کو کوئی ضرورت نہیں کسی مددگار کی۔ آسمان زمین کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اللہ نے بنا دیا۔ اس کی اولاد کیسے ہوتی ہے جب کہ بیوی بھی نہیں ہے، اور پیدا کیا اس نے ہر چیز کو، یعنی حضرت عیسیٰ جب بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو نعوذ باللہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے۔ حضرت مریم کے جب بغیر باپ کے پیدا ہوا حضرت عیسیٰ، اور جب حضرت آدم کو اللہ نے کہا کہ بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تو جو اللہ تعالیٰ وہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے۔ تو جب ان کے تصور میں یہ ہے کہ کوئی بیوی ہونی چاہیے یا ساتھ مرد کوئی ہونا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد کیسے بناتے ہیں؟ اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور یہی تمہارا اللہ تمہارا رب ہے، یعنی نشانیاں بتانے والے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نوٹ کر لو، دیکھو جن معبودوں کو تم بناتے ہو ان میں سے کوئی بھی ایسا کرنے والا نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی ذات ہے سب کچھ کری، تو یہی تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ یعنی اتنی نشانیاں جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں، تو اسی کی بندگی کرنی چاہیے، اسی کا فرما برداری کرنی چاہیے۔ ہر ایک چیز کی وہی خالق ہے، اور اسی کی عبادت کرو، اور ہر چیز پر کارساز بھی ہے۔ اس کو آنکھیں نہیں پا سکتی، وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے، یعنی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، یعنی فی ذات ہی نہیں اسے دیکھ سکتے، لیکن صفات تو اس کی ساری کائنات میں پھیلی ہیں جس سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ پھول ہے، اب یہ بند کلی ہے اور یہی سے یہ کھل گیا، تو اللہ تعالیٰ پہچانا گیا نا کہ کس طرح پہلے صرف ڈنڈیاں تھیں، پھر کلیاں لگیں، پھر اس کے پھول بنے۔ اس کو دیکھ کے ہم اللہ کو پہچان رہے ہیں۔ اللہ اس میں موجود اس طریقے سے ہے کہ اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنی نشانیوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے، اور وہ باریک بین خبردار ہے، اس لیے وہ سب چیزوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تمہارے پاس دلیلیں آ چکی ہیں تمہارے رب کی طرف سے، جو بصیرت حاصل کرے گا اپنے لیے ہے، جو ان نشانیوں کو دیکھ کے اندھا رہے گا تو اسی کے لیے اندھا ہونا ہے، پھر قیامت دن بھی وہ اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارے پاس نشانیاں آئی تھیں، میری آیات آئی تھیں، تم اس سے اندھے رہے، تم نے بھلا دیا، تو اس لیے تم دنیا میں بھی اندھے ہی تھے، ہم نے اس لیے تمہیں اندھا اٹھا دیا۔ اس طرح ہم پھر کا نشان احکام بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کہے کہ تو پڑھا ہوا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پڑھ تھے نا، امی تھے، تو کہا کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ وہ مجبور ہو جائے کہنے کہ تو پڑھا ہوا ہے، اور تاکہ ہم اسے بیان کریں اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ 27واں پارہ دیکھ لیں۔
الحمدللہ صورت واقعہ ہماری جاری ہے. 70 یعنی 70 آیات ہو گئی ہیں. آج ہم نے 71 پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افرأیتم کیا پس تم نے دیکھا نارا آگ کو اللاتی تورون وہ جو تم سلگاتے ہو انتم انشأتم کیا تم نے پیدا کیا شجرتہ اس کا درخت ام نحن المنشئون یا ہم پیدا کرنے والے ہیں. نحن جعلناہا ہم نے بنایا اس کو تذکرۃ نصیحت نصیحت بھی ہو سکتا ہے یاد دہانی بریکٹ میں یاد دہانی بھی لکھنا ہے. متان اور فائدہ للمقوین مسافروں کے لیے. فسبح بسم ربک العظیم پس تسبیح کیجئے بسم نام کے ساتھ ربی کا اپنے رب کی. اب یہاں سادہ سا طریقہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھ لیں اس وقت. ربی کا العظیم اپنے رب کی عظمت والے. الفاظ بھی وہی ہیں نا. سبح بسم ربی کا سبحان اللہ و بحمدہ عظیم آ گیا سبحان اللہ العظیم. فلا اقسم پس البتہ میں قسم کھاتا ہوں بمواقع النجوم واقعہ ہونے کی ستاروں کے یعنی گرنے ہے اس سے مراد واقعہ میں مراد گرنے کی بریکٹ میں گرنے کی لکھ لیں ستاروں کی. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم اور بے شک وہ البتہ قسم لو تعلمون اگر تم جانو عظیم بڑی ہے. انہ لقرآن کریم بے شک وہ البتہ قرآن مجید ہے عظمت والا. قرآن ہے عظمت والا. عزت والا عظمت والا. کریم کا مت عزت بھی عظمت بھی سب کچھ آ جاتا ہے. عزت بھی لکھنا ہے بریکٹ میں وہ بھی لکھنا ہے. فی کتاب مکنون کتاب میں چھپی ہوئی. چھپی ہوئی سے مراد ہے لوح محفوظ جو اللہ کے پاس ہے. لا یمسہ نہیں چھوتے اس کو الا المطہرون مگر پاک لوگ. عباس کہتے ہیں اس سے مراد فرشتے ہیں کہ فرشتے صرف وہ جو کتاب لوح محفوظ اس کو صرف فرشتے چھو سکتے ہیں نا وہ تو پھر آگے ہمارے پاس عکس آ گیا ہے. تنزیل من رب العالمین اتارا گیا آہستہ 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 بھی لکھیں آہستہ آہستہ اتارا گیا من رب العالمین رب کی طرف سے جہان والوں کے. افا بہذا الحدیث کیا پس اس بات کے ساتھ انتم مدہنون تم غافل ہو. وتجعلون تم بناتے ہو رزقکم اپنا رزق انکم تکذبون یہ کہ تم جھوٹ بولتے ہو. فلولا پس کیوں نہیں بس کر دینا چاہیے اتنی دیر تو بس کیوں نہیں اذا بلغت الحلقوم جب پہنچ جاتی حلق تک حلق تک وانتم حینئذ تنظرون اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو. فَنَحْنُ اقرب ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے منکم تمہاری نسبت.
ولیکن لا تبصرون، لیکن نہیں تم دیکھتے، دیکھ سکتے کا لیکن نہیں تم دیکھ سکتے۔ فلولا، پس کیوں نہیں، ان کنتم غیر مدینین، اگر تم ماتحت نہیں ہو، ترجیحاً تم لوٹا لیتے اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے۔ فاما ان کان من المقربین، پس لیکن اگر وہ ہے مقربین میں سے، مقربین سے کیا مراد ہے؟ مقربین کس سے ہے مانی؟ یہ کس سے لفظ نکلا؟ یہ قریب، کہ اللہ کے قریب لوگوں میں سے۔ فروح و ریحان، پس آرام اور خوشی ہے۔ یہ اصل میں ایک جیسے زومانی لفظ ہے، روحن کا مطلب بھی خوشی آ جاتا ہے، آرام بھی آ جاتا ہے، ریحان کا مطلب خوشبو بھی آ جاتا ہے، خوشی بھی آ جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ خوشیاں خوشیاں ہیں۔ وجنات النعیم، اور باغات نعمتوں والے۔ واما ان کان من اصحاب الیمین، اور اگر وہ ہے دائیں ہاتھ والوں میں سے۔ وسلام لک، پس سلامتی ہو تیرے لیے۔ من اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں۔ واما ان کان من المکذبین، اور لیکن اگر وہ ہے من المکذبین الضالین، جھٹلانے والے گمراہوں میں سے۔ فنزل من حمیم، پس مہمانی ہوگی کھولتا ہوا پانی۔ وتصلیۃ جحیم، اور داخل ہونا ہے جہنم میں۔ ان ھذا لھو الحق الیقین، بے شک یہ البتہ سچ ہے یقینی۔ فسبح بسم ربک العظیم، پس تسبیح کیجئے نام کے ساتھ اپنے رب کی عظمت والے۔ الحمدللہ، سورۃ واقعہ بھی آج ہماری مکمل ہو گئی، الحمدللہ۔ ہاں، پہلے کہا تھا کہ دیکھو اس کی طرف، جو کھیتی باڑی کی طرف جو تم کر رہے ہو، پھر کہا تھا پانی کی طرف، اب کہہ رہے ہیں تم نے آگ دیکھو جس کو تم سلگاتے ہو۔ اب بتاؤ کہ تم نے اس کا درخت بنایا، یعنی جو لکڑی سے تم آگ جلاتے ہو، کیا اس کا درخت تم نے بنایا ہے یا کہ ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ سورہ یاسین میں بھی آتا ہے نا، من الشجر الاخضر نارا، سبز درخت اس نے آگ بنائی، فاذا انتم توقدون، اسے تم سلگا لیتے ہو۔ تو یعنی یہ کیا، اس کی لکڑی کس نے پیدا کی؟ تم نے کی، درخت جو ہے یہ ہم پیدا کرنے والے ہیں، اور ہم نے اس سے یاد دہانی یا نصیحت بنا دی، اور فائدہ مسافروں کے لیے، یعنی لکڑی جو راستے میں آگ جلا لیتے ہیں یا درخت کے سائے وغیرہ لیتے ہیں، وہ سب مسافروں کے لیے فائدہ ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، پس تسبیح کیجئے نام کے ساتھ اپنے رب کی عظمت والے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں ستاروں کے گرنے کی قسم کھاتا ہوں، بے شک یہ البتہ قسم اگر جانو تو بہت بڑی ہے۔ یعنی ایک تو ستاروں کے گرنے کی، دوسرا جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں وہ بہت بڑی چیز ہے، کہ وہ قرآن مجید ہے، عزت والا، چھپی ہوئی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں۔ اسے صرف پاک لوگ چھوتے ہیں۔ اس سے لوگ یہ لیتے ہیں کہ صرف اسے پاک لوگ چھوئیں، یعنی ان دنوں میں نہ چھوا جائے اور وضو کر کے چھوا جائے، یہ مراد اس میں نہیں ہے۔ اس سے مراد ہے کہ ناپاک لوگ نہ چھوئیں، سے جو مسلمان نہیں ہیں۔ وہ سے حضرت عمر جب ایمان لانے کے انہوں نے اظہار کیا تھا، تو بہن نے کہا تھا نا، میں قرآن نہیں پکڑاؤں گی، پہلے غسل کر کے آؤ، پاک ہو کے آؤ، پھر میں تمہیں قرآن پکڑاؤں گی، جو میں پڑھ رہی ہوں بتاؤں گی تمہیں۔ تو یعنی یہ کہ مشرک، یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم دے نہیں سکتے، قرآن مجید دینا ہے، لیکن اسے کہنا ہے کہ پاک صاف ہو کے باوضو ہو کے جب پھر اس قرآن مجید کو پکڑ لیں۔
نازل کیا گیا ہے رب کی طرف سے جہان والوں کے پس اس بات کے ساتھ تم غافل ہو، یعنی تم اس سے غفلت برتے ہو کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تو تم اس کی توجہ نہیں دیتے ہو، اور تم اپنا رزق خود بناتے ہو، یہ کہ تم جھوٹ بولتے ہو، یعنی تم سمجھتے ہو کہ ہمارے اختیار میں سے جو ہم کھاتے پیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو تمہارے پاس رزق نہیں آ سکتا۔ قحط کا جب زمانہ آ جاتا ہے پھر رزق کہاں جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں تمہیں، اور کیوں نہیں جب یہ حلق تک پہنچ جاتی ہے، یعنی اتنا تم دناتے پھرتے ہو سارا کچھ کہ ہم ہمیشہ سے زندہ ہی رہیں گے، تو جب حلق تک پہنچتے ہیں تمہارے، تم دیکھ رہے تو سارے رشتہ دار کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سگے اولاد دیکھ رہی ہوتی ہے، سگے ماں باپ کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کیوں نہیں؟ اور تم تو اتنے قریب نہیں ہوتے، تم سب ہم قریب ہیں، ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے اس وقت، کیونکہ ہم نے ملک الموت کو بھیجا جو اس کی روح قبض کرنے والا ہے۔ تو کہا اگر تم کسی کے متحد نہیں ہو تو پھر اس کو واپس لے آؤ نا، تمہارے سامنے روح نکل رہی ہوتی ہے، تم کیوں نہیں واپس لوٹا لیتے اگر تم سچے ہو؟ ہاں اگر دنیا سے جانے والا مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت ہے، خوشی ہے، آرام ہے، اور نعمت والے باغات میں ہوں گے، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تب صرف یہ ہے کہ سلامتی ہو دائیں ہاتھ والوں کے لیے، یعنی مقربین کا درجہ اونچا ہے اور دائیں ہاتھ والوں کا اس سے کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کرے مقربین نے تو اصحاب الیمین میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دینا انشاءاللہ، لیکن دعا ہمیشہ مقربین کی اس لیے کرنی چاہیے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی مانگو جنت فردوس مانگو، تو جو مقربین ہیں وہ انشاءاللہ جنت فردوس میں ہوں گے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گناہوں میں سے ہے پھر مہمانی کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی، یعنی سب سے پہلے دیکھ لیں انہیں کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور جہنم میں داخل ہونا ہے، بے شک البتہ حق ہے یقینی، اپنے رب کے عظمت والے کے ساتھ تسبیح کیجیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم ان میں بن جائیں جو کہ دائیں ہاتھ والے نہ ہوں بلکہ مقربین میں سے ہوں، پھر اللہ تعالیٰ یعنی دائیں ہاتھ والوں میں کر دے، اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ اس سے اونچے درجے میں بھی لے جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت و علمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت۔